ذرا ہمیں اپڈیٹ تو کریں، آپ کی کیا اطلاعات ہیں، اور وہ 3 نام اگر آپ کو پتہ ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں۔ معاملہ تو میرے خیال میں ابھی تک لٹکا ہی ہوا ہے بیچ میں، کیونکہ جب آج دن میں فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آیا کہ مشاورت مکمل ہو گئی آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان، تو مجھے توقع تو یہی تھی کہ اس کے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر اعلان ہو جائے گا، لیکن پھر لمحہ بالمحہ ہمیں اطلاعات ملتی رہی کہ جی سمری وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکی ہے، اور پھر مختلف جو اسپیکولیشنز ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات تو نہیں ہیں، اوہو، لیکن لگتا یہی ہے کہ 3 کچھ نام ان کو تکنیکی بھیجے گئے مسئلہ ہیں، جس میں آڑے آ گیا ہے ظاہر ہے کہ غالباً کامران ندیم کے صاحب کا نام انٹرنیٹ۔ ہے، اس میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل ثاقب ہیں۔ یہ 3 نام بتائے جا رہے ہیں کہ اس سمری میں موجود ہیں۔ جی جی کامران، شکریہ، مجھے تو آپ کی آواز صاف آ رہی ہے، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جو اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو حالات مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی ایک ڈیڈ لاک مجھے لگتا ہے کہ موجود ہے۔ 3 نام انہوں نے ضرور بھیجے ہیں۔ اگر تو اتنا یہ سادہ معاملہ ہوتا تو آج کل غالباً رات کو جب ان کی 3-4 گھنٹے طویل نشست ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر آج کا پورا دن گزر گیا اور کہہ رہے ہیں کہ مشاورت مکمل ہو گئی ہے، تو جب سب کام مکمل ہو گئے تھے تو پھر ایک سائن کرنے میں کیا حرج تھا، اس کا فارمل اناؤنس کر دیتے۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی معاملات ٹھیک نہیں ہے، سیریس معاملہ ہے، اور لیٹ سی کہ اب کل یہ کہہ رہے ہیں کہ سمری پہ سائن ہوں گے، کل کیا سمری پہ سائن ہوتے ہیں؟ مجھے تو کم از کم یہ لگتا ہے کہ جو آج فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آیا تھا کہ مشاورت مکمل ہو گئی ہے، وہ شاید ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایک اٹیمپٹ تھا کہ آج ایٹ لیسٹ اسپیکولیشنز نہ ہوں اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے کہ جی سمری آنے والی ہے، سمری آنے والی ہے، فارمل اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ رضا، آپ جی میوٹیڈ جی، ہیں، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے۔ معاملات تو واقعی گڑبڑ ہیں۔ اور کامران، تھوڑا سا ایک اور اضافی سوال ہے آپ سے کہ جو کابینہ میں جو کچھ بات ہوئی اور اس کو جس انداز میں رپورٹ بھی کیا گیا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا منصب ہے، ان کی عزت ہے، ووٹ کو عزت والی بات اللہ کی شان ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے چکر کھا کر وہی پہنچتی ہے۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کی کیا ان کی طرف ان کی ریزرویشنز کیا ہیں اس پوری چیز کے اوپر؟ معمول کی پوسٹنگ ہے، جبکہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تھوڑا سا ہمیں اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، باتیں تو بہت سی ہو رہی ہیں۔ ایک جو ہمیں جو مختلف ذرائع سے بات پتہ چلی، دیکھیں وفاقی کابینہ میں یہ غالباً نواز شریف کے ٹائم سے شروع ہو گیا تھا کہ طریقے ہوتے ہیں ڈفرینٹ۔ ایک تو جب ایک فارمل جو ایجنڈا ہے، جس میں آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریٹس اور سارا جو سٹاف ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور ایجنڈے پہ بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر نواز شریف نے یہ شروع کیا تھا، وزیر اعظم جو عمران خان ہے یہ بھی اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں، سٹاف ہے، ان کو اٹھا دیا جاتا ہے اور ایک بہت کلوز جس میں انفارمل ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی بھی جو ایشوز ہوتے ہیں۔ تو میری اطلاع تو یہ کہ کل کابینہ کے اجلاس کے بعد جب تمام جو سرکاری افسران ہیں ان کو اٹھا دیا گیا اور جو چیدہ چیدہ وزراء تھے ان کے ساتھ جب پھر بات چیت ہوئی، اور ظاہر ہے کہ یہ والا موضوع زیر بحث آیا، اور جو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ رپورٹ بھی کر رہے ہیں، جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ جو تعیناتی کی گئی ہے یہ ان کو بائی پاس کر کے کی گئی ہے۔ جو مروجہ طریقہ ہے کہ وزیر اعظم سے، کیونکہ وزیر اعظم کا اختیار ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو لگانا، تو ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ اس بات سے بھی ناراض ہیں کہ شاید یہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے پہلے ہی کچھ ڈیلیبریٹ لیکس کی گئی ہیں، کچھ وی لاگرز کو، کچھ یوٹیوبر سے اس طرح کے وی لاگز کروائے گئے ہیں اور بتایا گیا جی کہ ندیم انجم صاحب جو ہیں نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ رہے ہیں۔ تو اس پر بھی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نالاں تھے کہ انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا جو مقتدرہ حلقے ہیں کہ اگر آپ نے تبدیلی کرنی ہی تھی تو آپ ڈائریکٹ براہ راست مجھ سے بات کر لیتے، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ڈیلیبریٹ لیکس کر کے اور یہ کام کرنے کی۔
تو وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے کہ جو موجودہ یا آؤٹ گوئنگ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض، وہ مارچ اپریل تک کنٹینیو کریں، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ وہ مارچ اپریل تک کنٹینیو کریں گے۔ تو جب یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا تو وہ ان کے لیے بھی حیران کن تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، بلکہ کچھ اطلاعات تو یہ بھی ہیں، ظاہر ہے کہ تصدیق تو اس کی خیر نہیں ہو سکتی، کہ شاید یہ جنرل فیض صاحب کے لیے بھی یہ حیران کن تھا، ان کے لیے بھی یہ سرپرائز تھا کہ یہ اچانک سے اعلان ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا، اس سے پہلے 2-3 دفعہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوشش کی کہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض کو پوسٹ آؤٹ کیا جائے اور ان کی جگہ پہ کوئی نیا آرمی چیف آئی ایس آئی چیف لگایا جائے، لیکن وزیر اعظم صاحب ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ تو شاید ایک میرے خیال میں رومر یہ بھی ہے کہ اس دفعہ بھی آرمی چیف صاحب کو یہی لگا کہ اگر وہ باقاعدہ طور پر ان سے کنسلٹ کریں گے تو وہ دوبارہ ویٹو کر دیں گے، تو انہوں نے بہتر اور مناسب یہی سمجھا کہ جو باقی معمول کی تقرریاں ہو رہی ہیں تو اسی کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا اعلان بھی کر دیا جائے، اور پھر شاید ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے اس طرح کا رد عمل آ سکتا ہے، اور پھر آپ کے سامنے ہے سارا اسٹینڈ آف۔ جی بالکل جی کامران، اس حوالے سے کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئی ہیں مختلف ذرائع سے کہ در حقیقت اس سال مارچ اپریل سے ہی وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت آرمی چیف کی جاری تھی کہ ہم ڈی جی آئی ایس آئی کو یہاں سے تبدیل کریں گے، کیونکہ ان کی اگلی جو پروفیشنل جو اسائنمنٹس ہیں ان کے لیے ان کو یہاں سے جانا ضروری ہے، اور ویسے بھی جو عرصہ مطلوبہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اور آخری جب یہ اعلان ہوا ہے اس سے پہلے بھی ان کو بتایا گیا تھا کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور فلاں صاحب کو ہم لانا چاہتے ہیں، تو اس پہ انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اور جب آپ ایک صفحے پہ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں غیر رسمی طور پر بھی ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں ماضی میں، اور یہ بھی ہوا، لیکن جب یہ اعلان ہو گیا 6 اکتوبر کو، اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ایک پراسرار قسم کی خاموشی ہوئی، پھر سوشل میڈیا میں اس پر بات ہوئی کہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں نکال رہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کابینہ میں جو 0 آور میں جو گفتگو ہوئی وہ آپ نے بیان کر دی۔ تو اس میں کس حد تک صداقت ہو سکتی ہے کہ غیر رسمی طور پر ان سے مشاورت ہوئی، ہاں ایک رسمی سمری شاید وہاں نہ بھیجی گئی ہو؟ بالکل، میرے خیال میں آپ تو مارچ اپریل کی بات کر رہے ہیں، جو میرے پاس اطلاع ہے وہ آئی تھنک کہ یہ لاسٹ سپٹمبر ایون اکتوبر میں یہ اس وقت بھی ایک باقاعدہ طور پر کوشش کی گئی تھی۔ آرمی چیف چاہتے تھے، ظاہر ہے کہ پروفیشنل ریکوائرمنٹس بھی ہیں کہ جو جنرل فیض ہیں ان کی جگہ کے کوئی اور ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا جائے اور ان کو کہیں کور کمانڈر لگا دیا جائے، لیکن اس وقت بھی وزیر اعظم عمران خان نے کہا یہی جا رہا ہے کہ ماننے سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی وہ ان کو کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انفارمل یہ باتیں ہو بھی رہی تھیں، اور ایون میرے خیال میں یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، ادروائز بھی یہ پبلک نالج میں بھی تھا کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا، اور سب کو پتہ بھی تھا کہ اگر جنرل فیض صاحب نے اگلے سال جب یہ ایکسٹینڈڈ ٹینیور آرمی چیف کا ختم ہوگا، آرمی چیف کی دوڑ میں رہنا ہے تو ان کو کور کمانڈ کرنی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ غیر رسمی طور پر ان کے ساتھ بات چیت جاری تھی، لیکن جو ابھی جو تنازع یا جو سٹیل میٹ بنا ہے، میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ وہ مارچ اپریل تک وہ رہیں گے، اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس بات کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اگلا آرمی چیف بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو کور کمانڈ کرنی ہے۔ ان کا نقطہ نظر میرے خیال میں تھوڑا مختلف ہے، تو وہ ان کو نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اور میرے خیال میں جو 0 آرم ہے انہوں نے اپنی جو انٹینشن ہے آلریڈی وہ کلیئر بھی کی۔ انہوں نے یہی کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ بیکاز آف افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے جنرل فیض جو ہیں 6 مہینے تک کنٹینیو کریں، تو یہی مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی وجہ بنی ہے تنازع کی۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی آپ کہہ لیں کہ چلیں خبر ہی دے دوں، ایک لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ سمری ابھی آئی ہے، 3 نام ہیں اس میں،
اور اب عمران خان صاحب کی صوابدید ہے کہ وہ کس کا نام چنتے ہیں. تو کسی نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اس پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ نہ کریں. یہ بھی امکان موجود ہے کہ وہ سمری کو تینوں نام ریجیکٹ کر کے اس میں یہ کہہ دیں کہ مجھے جنرل فیض جو ہیں وہ 6 مہینے کے لیے مزید وہ چاہیے DGISI. تو اس بات کا بھی مجھے کسی نے کہا کہ اس پاسبلٹی کو بھی آپ رول آؤٹ نہ کریں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ سچویشن بڑی سیریس ہے. اسی وجہ سے یہ جو ابھی تک میرے خیال میں کئی گھنٹے گزر چکے ہیں, باوجود اس کے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مشاورت مکمل ہے, کنسنسس ہے, جب سب کچھ ہو گیا ہے پھر آپ کو اعلان کر دینا چاہیے. تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ ڈیلے دیکھ رہے ہیں. جی ابھی بھی معاملہ, تو آپ نے یہ تو بڑی خطرناک بات کہہ دی ہے کامران کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ابھی سیٹل نہیں ہوا, اور یہ کہ مزید اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے سرپرائزنگ یا ایک بالکل کہانی ایک نیا موڑ لے سکتی ہے. ہمارے ساتھ توصیف احمد خان صاحب بھی موجود ہے. توصیف آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی جی, آپ نے کامران صاحب کی باتیں سنی, پتہ نہیں کتنی سنی. بہرحال ان کا میں لب لباب یہ ہے کہ ابھی معاملہ بالکل طے نہیں ہوا اور سمری پہنچ گئی ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان 3 ناموں سے ہٹ کر کچھ اور ہی مشورہ دے دیں اپنی صوابدید کا